یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان کا حالات حاضرہ کا چینل، میں ہوں فوزیہ کلثوم رانا۔ پوڈ کاسٹ اور خصوصی انٹرویو میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہے، پاکستان میں پہلی دفعہ بہت بڑا اوورسیز پاکستانیوں کا کنونشن ہوا، بہت سارے ممالک سے پاکستانی نژاد جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں، وہ اس کنونشن کا حصہ بنے ہیں۔ ہم نے بھی آج اپنے اسٹوڈیوز میں جس مہمان شخصیت کو دعوت دی ہے، ان کا تعلق وہ بھی رہائش پذیر نارتھ لنڈن میں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے نارتھ لنڈن کے جو تمام تر معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں، کنوین کرتے ہیں، کوآرڈینیٹ کرتے ہیں۔ محمد عمران ذوالفقار، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ریڈیو پاکستان کے لیے۔ میں جاننا چاہوں گی، پہلی دفعہ یہ کنونشن ہوا ہے جس میں شرکت کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے، اس میں کیا چیزیں، کیا بات چیت ہوئی، اور اوورسیز پاکستانیوں کو مدعو کیا گیا تھا خصوصی طور پر اس کنونشن میں، اور ایک کثیر تعداد میں پاکستانی جو ہیں وہ تشریف لائے اس میں۔ پہلی دفعہ ایسا کنونشن جو ہے کسی حکومت نے منعقد کیا تھا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے جو اغراض و مقاصد تھے، اس میں جو بات چیت ہوئی ہے، آپ لوگوں کی میٹنگز ہوئی ہیں، یہ کتنا جو ہے مفید ہو سکتا ہے فیوچر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے چانس دیا۔ ہاں، یہ ایک جو ہوا ہے یہ کنونشن، یہ ایک بہت زبردست ایفرٹ تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اور یہ اس پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یہ ریکگنائز کیا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے، اور ہم لوگ سارے جو ہیں وہ پورے ہمیں 25 جو تھے کنٹری وہاں سے لوگ آئے، اور یہ پہلی ایفرٹ تھی۔ میرے لحاظ سے تو یہ بہت اچھی ایفرٹ تھی، یہ بہت سکسیزفل تھا۔ ہاں، شارٹ کمنگز ہوتی ہیں، ہر اس میں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو ہمارے وہاں پہ مینجمنٹ ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں کہ ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، اور نیکسٹ ٹائم جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو اس سے بھی بہتر کریں گے۔ اور اسی طرح گورنمنٹ نے بھی سیکھا ہوگا کہ جی اگر ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے تو ہمیں کیا کیا چیزیں جی جو تھی جو ہم نہیں کر سکے۔ بنیادی طور پر جو آپ لوگوں کے ایشوز تھے، چیلنجز تھے، مسائل تھے، جو چیزیں تھیں، کیا کیا زیر بحث کیا آیا؟ کیا بڑے اچھے لانگ سیشنز ہوئے ہیں کنونشن کے؟ ہاں جی، یہ جو ہے سنڈے مارننگ سے شروع ہوا تھا، یہ بہت اچھا رہا۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی، بہت سارے منسٹرز آئے، گورنمنٹ لیول پہ آئے، پی ایم صاحب بھی آئے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ گورنمنٹ ہمارے لیے کیا کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو مین کور ایشو تھا وہ اوورسیز جو ووٹنگ رائٹ تھا اس کا تھا، اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی، سارے معاملات کو دیکھا گیا، کیا اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی نہیں ہوگی۔ ہمیں یہ یقین دلایا گیا، ہمیں یہ ہوپ دلائی گئی کہ یہ جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ کوشچن آنسر سیشن تھے وہ بہت مفید تھے۔ اس میں چلیں اس میں زیادہ ٹائم دینا چاہیے تھا، لیکن جو ٹائم دیا گیا وہاں پہ لوگوں نے اپنے مسائل بتائے، اور اس کے حل کے لیے میں بڑا سرپرائز تھا کہ گورنمنٹ پہلے سے تیار تھی، ان کی پوری ٹیم موجود تھی، انہوں نے موقع کے اوپر اعلانات جاری کرائے، موقع کے اوپر جو جن کے بندے تھے بتائے تھے، جو انڈیویجول ایشوز تھے لوگوں کے، وہ انہوں نے جو کنسرن محکمے تھے، ان کے ڈپارٹمنٹس، ان کے ہیڈز آئے ہوئے تھے وہاں پہ، وہاں پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ ان کے مسئلے حل کریں۔ سو ایم شیور کہ یہ اوور آل ایک بہت اچھی ایفرٹ تھی، یہ ایک ریکگنائزیشن تھی کہ جو سروسز جو ہم لوگ ایفرٹ کر رہے تھے ان کو یہ انہوں نے اس کو ریکگنائز کیا ہے کہ یس آپ آئیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور انہوں نے ہمارا شکریہ بھی ادا کیا۔ بہت سارے منسٹر تھے، انہوں نے ہمیں اس لیے شکریہ ادا کیا کہ جو ایفرٹس ہم نے کی، تو انہوں نے اس کو دیکھا کہ ہاں ان لوگوں نے بہت ایفرٹ کیا، اور انہوں نے ہمیں بلایا، ہمیں عزت دی، اور ہمارا شکریہ بھی ادا کیا، اور ساتھ ساتھ ہمارے مسائل بھی سنے، اور ان کے حل کے لیے جو ہے انہوں نے آرڈرز بھی دیے کہ جی ان کے جو ہم مسائل حل کریں۔ دیکھیں یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا، مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اگر مسائل کا تذکرہ کریں، چیلنجز کا، ایشوز کا، جو پاکستانی دیگر ممالک میں بستے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 25 ممالک کے جو ڈیلیگیٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ممالک سے آئے ہوئے تھے، کون کون سے ایسے مسائل ہیں؟ کچھ جیسے بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم تو بہت سالوں سے وہاں رہ رہے تھے، ہمارے پیچھے گھر تھا، زمینیں تھی، کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا، اگر ہم نے رینٹ آؤٹ کیا تو وہ لوگ نہیں جا رہے، اور پھر کوئی بات نہیں سن رہا، اور پھر میکانزم نہیں ہے، کام نہیں کر رہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایشوز؟ یہ میں نے جو دیکھا نا، یہ ایک میجر ایشو تھا، اس کو چلیں ایسے کر لیں، یہ میں سنتا رہتا ہوں، یہ شاید میں خود بھی اس کا وکٹم ہوں گا کسی حد تک، لیکن آیا کوئی کوشش کی گئی ہے؟ یس، کوششیں ہو رہی ہیں۔ آیا اس نے 100% اچیومنٹ ہوگی؟ نہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے۔ مختلف کورٹس ہیں، وہ انڈیپینڈنٹس ہیں، وہ تو ہماری گورنمنٹ ان میں نہیں انفلوئنس کر سکتی کہ بھائی یہ فیصلہ اس کے حق میں کر دیں، لیکن یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بہت ایفرٹس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی کہتا ہوں کہ ایک علیحدہ پولیس اسٹیشن قائم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ صرف اوورسیز کے مسائل کو جو حل کیا جائے گا، الگ سے پولیس اسٹیشن بن رہا ہے اسلام آباد میں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ الگ سے کورٹس بنیں گے،
اچھا ٹھیک ہے, جو پراپرٹی اور اس طرح کے لیگل ایشوز ہیں ان کو اور ہینڈل کریں وہ گے. کورٹس 1 مہینے کے اندر اندر جو یہ کیسز ہیں نا وہ سالو کریں گے, کیونکہ یہاں پہ اوورسیز کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ وہ زیادہ دیر رک نہیں سکتے, کیونکہ پیچھے بزنسز ہیں, فیملیز ہیں, بہت سارے اور مسائل ہیں. وہ بہت ہوا تو میکسیمم جو ہے نا وہ 2 ویکس کے لیے آتے ہیں, یا بہت ہوا تو مہینے کے لیے آتے ہیں. یہاں پہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ سالوں سال چلتے ہیں. تو انہوں نے اس کے لیے کیا کہ ریپڈ جو ہے 1 مہینے کے اندر اندر آپ اس کا فیصلہ کر دیں, تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی. دیکھیں امپلیمنٹیشن ہو جائیں گی, آہستہ آہستہ ہو جائیں گی. کیا ہے کہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے, اس کی نیت ہے, ہاں ہے. جب یہ چیزیں ہیں تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گی. ہمیں تھوڑا سا, ہمارے جو اوورسیز لوگ ہیں, میں یہ ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا صبر رکھیں, ہو رہی ہیں چیزیں. اچھا دیکھیں یہاں پہ مسائل کتنے ہیں. آپ ہمیں لگتا ہے کہ آپ اسٹیمنا رکھتے ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت ہوتی ہے, جو سٹیجز ہوتی ہیں ان کے تحت ہی جو تمام تر کام ہیں, مسائل ہیں, وہ حل ہو رہے ہوتے ہیں. آپ ٹریول کرتے رہے ہوں گے, آپ تقریباً جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ 20 سال سے بھی زائد ہو گیا آپ کو, آپ لندن میں مقیم ہیں. اب آپ جب پہلے ٹریول کرتے تھے یا ابھی یہ جو ایک نئی حکومت آئی ہے, نئی پارٹی نے حکومت سنبھالی تھی, تو کیا گرین پاسپورٹ پہ کوئی آپ کو کوئی فخر یا کوئی تبدیلی یا کوئی امیج کیا کہ ویسے ہی فیل ہوتا ہے جیسے پہلے ٹریول کرتے تھے, ابھی بھی ٹریول کرتے ہیں؟ نہیں, بہت بڑا فرق ہے. دیکھیں اب ہم بہت فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پی ایم ہے عمران خان ہے, ٹھیک ہے, دنیا اس کو جانتی ہے, ٹھیک ہے, دنیا اس کی ایمانداری کی مثالیں دیتی ہے, دنیا اس کے ویژن کے جو ہے وہ اس کے تعارف کرتی ہے, ٹھیک ہے, تعریف کرتی ہے. تو آٹومیٹکلی آپ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. جو سب سے بڑی چیز ہے نا وہ کانفیڈنٹ, کیونکہ آپ ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کا تعلق سیاست سے ہے تو آپ لازمی بات ہے سارے اس پہ بات کرتے ہیں. انڈینز جو ہیں وہ مودی کے بارے میں بات کریں گے, جو دوسرے لوگ ہیں وہ دوسرے اپنے پرائم منسٹر سری لنکن ہیں وہ اس طرح بات کریں گے. جب آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو سارے آپ اسی طرح کی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں. جب اس قسم کی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یار ہمارا بندہ, اور وہ بھی جانتے ہیں, وہ اس شخص کو برسوں سے جانتے ہیں کہ یار یہ کون ہے, دنیا جانتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کون ہے, اس کا ویژن کیا ہے, وہ کیا کرنا چاہتا ہے. وہ ایک ورلڈ لیڈر ہے, وہ مسلم امہ کا لیڈر ہے, وہ دنیا میں انسانیت کے بارے میں سوچ رہا ہے, انسانیت کی بھلائی کے بارے میں وہ باتیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو بہت فخر ہوتا ہے. آف کورس جب آپ ٹریول کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, تھوڑی چیزیں صحیح ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ جو آپ کے امیگریشن ہے, ایئرپورٹس ہے, سب چیزیں یہ ہو رہی ہیں, بہتری آئی ہے. لیکن ہمارے اندر ایک کانفیڈنٹ آیا ہے. آپ پہلے بھی ووٹ دیتے تھے کسی اور جماعت کو بھی, آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ووٹ پول کیا ہے, ظاہر ہے وہاں پر جو جس حیثیت میں آپ ووٹ پول کرتے ہیں, لنڈن میں آپ کرتے ہوں گے, پاکستان کی بات کر رہی ہوں, آپ نے اپنی ینگ ایج میں کسی اور پارٹی کو بھی کبھی ووٹ کیا ہے؟ کیا تھا نواز شریف کو, اس کے بارے میں میں سپورٹر تھا, سب کچھ تھا جب میں یہاں پہ تھا, ٹھیک ہے. لیکن جب ہم وہاں پہ پہنچا تو میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ گورنمنٹس کیسے چلتی ہیں, نظام حکومت کیا ہے, اس کے جو گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ ان کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے, اور یہ سارا سسٹم ہے کیا. تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ نہیں, یہ تو بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں ہم لوگ. وہاں پہ جو حقوق تھے, بنیادی انسانی حقوق ہیں, جب وہ ہمیں ملے, جب ہم نے کمپیریزن کیا کہ یہاں پہ پاکستان میں لوگوں کو اس طرح بنیادی حقوق نہیں مل رہے, اس کی وجہ کیا ہے, تو ہمیں پتہ چلا بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم عمران خان جو ہیں, جو سماجی انصاف کی فراہمی ہے, اور جیسے اگر ہم بات کریں پاکستان ظاہر ہے ترقی پذیر ممالک کی صف میں شامل ہوتا ہے, ہمارے ہاں آبادی زیادہ ہے, وسائل کی مینجمنٹ سمیت بہت سارے چیلنجز ہیں جو کہ گورنمنٹ پوری طرح سے کوشاں ہے کہ ان مسائل کو اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے حل کرے تاکہ عوام کو فائدہ ہو سکے. اب جیسے گورنمنٹ کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں, احساس پروگرام ہے, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, شفافیت کے ساتھ لوگوں کی مالی امداد کی گئی ہے. ایون کہ کرونا میں ہم کلی طور پر جو لاک ڈاؤن ہے وہ نہیں کر سکتے تھے, پارشل لاک ڈاؤن پاکستان نے فیصلہ کیا اور لوگوں نے اس کو سراہا بھی. اب کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جو ویژن ہے وہ امپلیمنٹ کر کے پاکستان, چونکہ اگر پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کی بات کروں, دیگر ملٹیپل چیلنجز ہیں پاکستان کو جو درپیش ہے, اب کیا سمجھتے ہیں عملی طور پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان پاکستان کے لیے, خطے کے لیے, یا جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ورلڈ لیڈر ہیں, تو اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں, منوا سکتے ہیں, منوا رہے ہیں؟ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے, اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس بندے کا ایمان جو ہے وہ ہم سب سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اور وہ اپنے مقصد کے لیے جو ہے نا دن رات کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ یار بندے کی نیت کیا ہے. اس بندے کی نیت میں ایک رتی برابر بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس بندے کی نیت بہت اچھی ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا جو ملک ہے, ہمارا جو ملک ہے, وہ دنیا میں ایک باعزت مقام حاصل کرے, دنیا میں ایک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو, ٹھیک ہے. اور جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ بندے کی نیت کیسی ہے,
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کی جو عملی اقدامات ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ راستے پیدا کر رہے ہیں اور وہ بندہ اس راستے پہ چل نکلا ہے, ہماری قوم کو اس نے اس ڈائریکشن پہ ڈال رہا ہے. جیسے آپ نے خود بات کی ہے, دیکھیں میں سب سے بڑا جو میں نے جب دیکھا نا احساس پروگرام, اور میں نے یہ دیکھا جو ڈیلیوری ہے احساس پروگرام کی, تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یار ہم نے جو محنت کی, ہم نے جو پیسے لگائے, جو ٹائم لگایا, چیریٹی ڈنرز میں شرکت کی, ہر طریقے سے سپورٹ کیا اس کو, تو ہمیں دیکھا کہ یار اب مجھے جو ہے نا وہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹ, ٹھیک ہے, میں نے جو پیسے لگائے تھے اور میں نے اس کو اس لیول پہ پہنچا دیا. دیکھیں نا میں کتنے بندوں کی مدد کر سکتا ہوں اگر میں احساس پروگرام چلاؤں, تو 50 بندوں کی, 100 بندوں کی, میری کیپیبلٹی اتنی ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے جیسے بندے کو گورنمنٹ میں لا کے کھڑا کر دیا ہے جس کے ایک فیصلے سے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں, تو وہ اصل چینج ہے کہ اس شخص کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے. اب اس نے اپنے ایک فیصلے کے اندر سے کتنے کروڑوں لوگوں کی بہتری کر دی. اس نے اس کرونا کے اندر 12,000 14,000 جتنے بھی تھے وہ لوگوں کو دیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مقصد پورا ہو گیا. وہ رائٹ پیسے جو ہیں وہ ان غریبوں کو مل گئے. آپ کتنے دے سکتے تھے؟ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ. اس کے پاس یہ طاقت تھی, یہ عہدہ مل گیا, انہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے پاکستان کے جو غریب ترین لوگ تھے, جو میں 10 کی مدد کر سکتا تھا, اس نے لاکھوں کروڑوں کی مدد کر دی. تو کیا سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے؟ میرے لیے تو یہ بہت سیٹسفیکشن کی بات ہے. میرے لیے تو ایک ہی پروگرام کافی ہے کہ یار میں نے اسی کے لیے جدوجہد کی تھی. مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس طرح نہیں کر سکتا, لیکن اگر میں کسی ایسے بندے کو سپورٹ کروں جس کا ایک ویژن ہے, جس کو دنیا مانتی ہے, اگر وہ کسی عہدے پہ پہنچ گیا تو اس نے بہت سارے لوگوں کا بھلا کر دینا ہے, کہ اس کے ہاتھ میں وہ پاور آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیارات دیے اور اس اختیارات کا وہ بندہ صحیح استعمال کر رہا ہے. تو میرے لیے تو یہی کافی ہے. اچھا, اوورسیز پاکستانیز جو لانگ ٹرم وزیر اعظم کا ویژن ہے, جو ان کی پالیسیز ہیں, جو امپلیمنٹیشن وہ کر رہے ہیں, اس سے خاصے مطمئن بھی نظر آتے ہیں. ایک بہت بڑا آپ کو رائٹ ملا ہے, رائٹ آف ووٹ, کہ آپ بھی شمولیت کر سکتے ہیں. نہ صرف ظاہر ہے کہ لاکھوں ڈالرز یا یوروز کی بات کروں, دیگر کرنسیز کی بات کروں, تو پاکستان کو سالانہ جو ریمیٹنس آ رہا تھا اوورسیز پاکستانیز بھیجتے ہیں, ایون ڈائریکٹلی بھی اپنے جو اہل خانہ ہیں, اپنے عزیز و اقارب ہیں, ان کو بھی بھجواتے ہیں, سرمایہ کاری بھی کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ, ووٹ کا حق ملنا, سیاسی عمل میں آپ لوگوں کی وہاں بیٹھ کر دیگر ممالک میں اور شمولیت ہونا, حصے دار ہونا, اس کو کس طرح سے جانچیں گے؟ کیا یہ اچھا اقدام ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو یہاں رہتے نہیں ہیں انہیں ووٹ کا حق کیوں دیا جائے. کچھ سیاسی جماعتوں نے بھی تنقید کی, لیکن ڈٹے نظر آئے کیونکہ منشور میں ان کے تھا پاکستان تحریک انصاف, کہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا اس کو. دیکھیں سب سے پہلی بات کیا ہے, یہی ایک سٹیپ ہے جسے آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. سیاست میں آ کے ہی آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں گے نا, اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے, گورنمنٹ میں اپنا حصہ ڈالیں گے. تو یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں اتنے ریمیٹنس آ رہے ہیں پوری دنیا سے, جو پاکستانی ہیں وہ اوورسیز ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, ریمیٹنس بھیج رہے ہیں, اس کے علاوہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو ایک بہت 90 لاکھ سے زیادہ پاکستانی, 1 کروڑ کے قریب آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ریپرزنٹیشن دی جائے, ان کو سسٹم کے اندر سے کی اجازت دی جائے کہ ان کی کیا سے ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ریگارڈلیس آف دیٹ آپ کی ایفیلیشن کس کے ساتھ ہے. لیکن سسٹم کے اندر آپ کی سے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک بہت بڑی جو پرپورشن ہے نا آبادی کا, یا بہت بڑا وہ اس میں کردار ادا کریں پاکستان کی اکانومی میں. جب آپ یہ کردار ادا کریں تو پھر آپ کو رائٹ ملنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے لنڈن کے, انہوں نے یہ بھی سجیشن دیا ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر ریپرزنٹیشن دی جائے. اور جو وہ وہاں کے جیسے سیٹس ہیں, خواتین ہیں, ہاں جی بالکل, اقلیتیں ہیں, ایگزیکٹلی اسی طرح ان کی یہ سجیشن تھی جو مجھے بھی بہت اچھی لگی کہ واقعی ہمیں پارلیمنٹ کے اندر آپ لوگ ریپرزنٹیشن دی اس جائے. حوالے سے بات چیت ہوئی ہے؟ جی بالکل ہو رہی ہے. ہم اپنے جو چیزیں ہیں ان کو پہنچا رہے ہیں کہ اب 2 ورڈ آہستہ آہستہ ہو, ٹھیک ہے. وہ آہستہ آہستہ پہلے آپ ووٹنگ رائٹس تو دینا, اس کے بعد اگلا مسئلہ حل یہ کریں گے جی ہمیں ہمارا ہی کوئی بندہ پارلیمنٹ میں بیٹھے جو ہمیں ریپرزینٹ کرے, اور وہی بندہ ہمارے حقیقی مسائل کو آگے پہنچا سکتا ہے, ان کے حل کے لیے کوشش کرتا ہے جب آپ پارلیمنٹ میں ہوں گے. دیکھیں ڈیموکریٹک سسٹم ہے نا, اس کے جو مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ کے اندر ہوتا ہے. پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن ہوتی ہے, قانون سازی ہوتی ہے, پھر اس کو امپلیمنٹیشن کیا جاتا ہے, تو ہی ہمارے مسائل حل ہوں گے نا. باتوں سے یا احتجاج سے کتنی دیر ہوگی؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ میں آئیں گے. جب ہماری ریپرزنٹیشن گورنمنٹ میں آئے گی, پاکستانی گورنمنٹ کا حصہ بنے گی, تو اس کو بہت بہتر طریقے سے حل کریں گے ہمارے مسائل کو, اور بہت جلدی ہوں گے انشاءاللہ, جلدی ہوں گے. اور اوورسیز پاکستانیوں کی جو پر اثر آواز ہے, جو آپ کے مسائل ہیں, جیسے ہم شروع میں بھی بات کر رہے تھے, تو ایک جو وزارت خارجہ کے تحت ایک پورٹل کا اجرا کیا گیا,
اس میں خصوصی طور پر جو پراپرٹی کے حوالے سے شکایات ہیں وہ درج کروا سکتے ہیں. اور کافی ساری کیس سٹڈیز میں نے خود بھی جو انٹرویوز کیے لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں وزارت خارجہ کی سطح پر, جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ وفاقی سطح پر ایک جیسے کہ اگر تھانہ قائم کیا جائے گا, اسپیڈی ٹرائلز کیے جائیں گے, تو جو پورٹل کا قیام ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر آپ صرف انرول کریں گے ڈیجیٹلی اپنی شکایت, کسی بھی قسم کا آپ کا جو مسئلہ ہے پھر اس سے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو وہ چلا جائے گا. اسی طرز پر اس سے پہلے جو پاکستان پورٹل ہے جو کہ وزیر اعظم اس کی نگرانی خود کر رہے تھے, جو کہ لاکھوں شکایتیں نمٹائی گئی ہیں, تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو ایف ایم پورٹل ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بہت سارے سٹیپس ہیں اور ان میں ایک یہ سٹیپ ہے, یہ بھی بہت اچھا ہے. یہ یقین کریں کہ ہمیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, ہماری آواز کو سنا جا رہا ہے, اور یہ گورنمنٹ جو وعدے کرتی آ رہی تھی یہ اس کی طرف مختلف جو بہت سارے سٹیپس ہیں ان میں یہ ایک سٹیپ یہ بھی ہے. اور شارٹ کمنگز ہوں گی, میں پڑھ بھی رہا تھا ساری چیزیں, کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی, لیکن ہو تو رہا ہے نا. لوگ اس میں آئیں گے کمپلین, چلیں 100 بندوں نے کمپلین کی, کچھ ان کو پلیٹ فارم ملا نا, انہوں نے کمپلین, پلیٹ فارم ہی نہیں ہے تو وہ کمپلین کہاں کریں گے؟ میرے آپ سے بات کر کے بات تو نہیں, بات تو ہے کہ ایوان بالا تک کی آواز پہنچنی چاہیے. تو فورن منسٹری تو بہت زبردست جاب کر رہی ہے پوری دنیا میں ہمارا امیج بلڈنگ کے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ لوگ کتنا کام کر رہے ہیں, فورن آفس کتنا کام کر رہا ہے, ہماری ایمبیسیز کس طرح ایکٹیو ہو گئی ہیں, امیج بلڈنگ جو ہے یہ پرسیپشن ہے اس کو کسی چینج کیا جا رہا ہے. ہماری پرسیپشن ہی پہلے کچھ اور تھی, میں اس میں جانا نہیں چاہتا. پرسیپشن کی آپ نے بات کی تو جو سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے خصوصی طور پر یہ تھا کہ شاید جو انویسٹرز ہیں وہ نہیں آ رہے. روشن ڈیجیٹل پروگرام بھی متعارف کروایا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, آپ لوگ ڈائریکٹلی اکاؤنٹ جو ہے آپریٹ کر سکتے ہیں, اسٹیٹ بینک کی جانب سے یہ سہولت متعارف کروائی گئی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ پیمنٹس ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ڈائریکٹلی آپ لوگ, مطلب وہاں بیٹھ کر جہاں جس بھی ملک میں آپ رہ رہے ہوں گے؟ آف کورس میں نے خود روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اور بہت آسانی سے کھل گیا, ود ان 48 آورس کھل گیا. آپ نے یہ لندن میں بیٹھ کے کیسے, تھوڑا ہمارے سننے والوں کو بتائیے کیسے ہے یہ روشن ڈیجیٹل پروگرام؟ آپ نے اکاؤنٹ بنایا یہ کسی بھی بینک میں؟ ہاں بالکل, میں نے الفلاح میں بنایا, بہت اچھا تھا. میرے پاس پہلے بھی اکاؤنٹ تھے لیکن میں نے کہا نہیں مجھے اس میں ٹرائی کرنی چاہیے. آپ پاکستان آ کے آپ نے یہ کھلوایا ہے؟ نہیں, وہاں پہ بیٹھے ود ان 48, ہاں آن لائن بہت آسانی 48 آورز میں ہو گیا. بالکل ہو گیا, بالکل میرا اکاؤنٹ کھل گیا. کچھ لوگ میں نے اپنے کولیز کے دوسرے لوگوں کو بھی اکاؤنٹ کھولے ہیں, کچھ کی پرابلم آئی ہے, لیکن دیکھیں بات وہی ہے نا کہ پرفیکٹ نہیں ہوتی چیزیں, ریفائنز ہوتی ہیں آہستہ آہستہ شارٹ کمنگز آتی ہیں, لوگ سیکھتے ہیں, ادارے سیکھتے ہیں, اچھا جی اس کا یہ مسئلہ تھا, اگلے والے نیکسٹ ٹائم جو بندہ آئے گا اس کو بہتر طریقے سے ہوگا. تو یہ بہت اچھی ہے. اب آپ دیکھیں اس کے اندر کتنی سہولتیں ہمیں دی جا رہی ہیں, ہمیں لونز کی آفرز کی جا رہی ہیں, گاڑیوں کے بارے میں جو چیزیں وہ آفرز کی جا رہی ہیں کہ آپ گاڑی جو ہے ڈسکاؤنٹ میں لے سکتے ہیں, گھر ڈسکاؤنٹ پہ لے سکتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہمیں دی جا رہی ہیں. تو بہت کچھ ہو رہا ہے. یہ لوگ ایک پرسیپشن جو ہے نا وہ تھوڑی سی غلط ہو رہی ہے, اس کی پروجیکشن اس طرح نہیں ہو رہی. پرسیپشن کی آپ نے بات کی, یہ جو بیانیہ ہے, اگر میں حوالہ دوں ابھی جو گورنمنٹ بنی تھی پاکستان تحریک انصاف کی, اس سے پہلے ایک ٹرسل کا بیانیہ تھا, ایک تھا جی کرپشن کا نعرہ ہے جی. سالہ سال سے کچھ جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان پہ حکمرانی تو کر رہی ہیں لیکن پاکستان کے مسائل کا عملی حل نہیں دے سکیں. وزیر اعظم عمران خان نے جو نعرہ لگایا انصاف کا, تبدیلی کا, یہ جو بیانیہ ہے, اگر وہ انیشیٹیوز لے رہے ہیں جیسے آپ وٹنس کر رہے ہیں بطور اوورسیز پاکستانی, آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو تجویز کیا کرتے ہیں آپ کی, وہ جو اپنے کام کر رہے ہیں, یا کیا وہ لوگوں کو کس طرح سے اطمینان دلا سکتے ہیں, مطمئن کر سکتے ہیں کہ جب وہ آئندہ الیکشنز میں جائیں تو کس طرح سے اپنے مینیفیسٹو کی, اپنے جو عملی اقدامات ہیں مینیفیسٹو پر جو انہوں نے عمل کیا ہے, کس طرح سے وہ لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ قائل ہیں, ان کے کام کو جانتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. اس کا جواب میں اس کو ایسے دوں گا کہ دیکھیں جو آپ نے کہا نا کہ گورنمنٹ کیسے کر سکتی ہے, گورنمنٹ ایسے کر سکتی ہے کہ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے پی ایم کا, ٹھیک ہے, وہ چاہتے ہیں کہ میں سلو اینڈ اسٹڈی اس قوم کو تبدیل کروں آہستہ آہستہ, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راستہ تھا, آہستہ آہستہ انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آئے, تبلیغ کرتے رہے. مجھے لگتا ہے, میں ذاتی طور پہ جب یہ سوچتا ہوں, میں تو سوچتا ہوں کہ میرا مسئلہ صبح حل ہونا چاہیے, اور میری جو بندے سفر کریں ان کے مسئلے بھی صبح حل ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, لندن میں یا پاکستان میں؟ پاکستان میں. لیکن میں اگر دیکھتا ہوں میرا بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی جلدی حل ہونا چاہیے. لیکن جب ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار ان کی اپروچ کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں سلولی چیزوں کو لے کے چلوں, سلولی ان کے اندر ڈالوں کہ آپ نے صحیح راستہ اختیار کرنا ہے. اب میری تو یہی خواہش ہے نا کہ آپ گورنمنٹ کے اداروں کو, جو بیوروکریٹس ہیں, جو لوگ کام کر رہے ہیں, ان کے اوپر پریشر رکھیں, ٹھیک ہے, ان کو کریں, وہ کر بھی رہے ہوں گے, لازمی بات ہے, بندہ 12 گھنٹے کام ہی یہی کرتا ہے, زندگی کا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے. مقصد یہی ہے کہ میں نے اس قوم کی حالت بدلنی ہے, میں نے اس ملک کو بدلنا ہے, تو وہ کر رہے ہوں گے. لیکن جو
فرق ہے نا وہ آہستہ آہستہ نظر آئے گا, اور انشاءاللہ اب آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. مشکلات تھی, کرونا تھا, اکانومی کی سچویشن خراب تھی, ساری چیزیں تھیں, لیکن اب ہم نے ان کو اوور کم کر لیا ہے آلموسٹ. ٹھیک ہے, ہم کورونا سے بھی بڑے زبردست طریقے سے نکلے ہیں. اس کے اوپر تو ایک علیحدہ پروگرام ہو سکتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کس سچویشن میں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا ہے. کیونکہ آپ وہاں بیٹھے تھے, وہاں کی حکومت نے جو اقدامات لیے تھے انسداد کرونا کے حوالے سے, جو لاک ڈاؤن تھا وہ کلی طور پر لگایا گیا تھا, پاکستان نے خاص طور پر اس کو بڑی حکمت عملی کے ساتھ ٹیکل کیا, اور جو تمام تر صوبے تھے وہاں پر بھی جو اقدامات کیے گئے وہ مختلف اور وہاں کی ضرورت کے اور کیسز کی جو شرح بڑھتی ہوئی تھی, وہاں پر جو وائرس کا پھیلاؤ تھا اس کے مطابق ہی کیے گئے. کیا سمجھتے ہیں آپ خواتین کا سیاست میں ہونا, اور پاکستان تحریک انصاف میں خواتین کی خاصی تعداد بھی ہے, اوورسیز پاکستانیز کا جو آپ کا لندن کا چیپٹر ہے, کیا وہاں بھی خواتین ہیں اور عملی طور پر ان کی بھی اس طرح سے ہے, وہ چیزوں کو دیکھ رہی ہیں, ایشوز پہ بات کرتی ہیں, اور کیا آپ کی پارٹی میں خواتین کو عملی طور پر رول دیا جاتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, بلکہ ہماری وہ واحد پارٹی ہے جو وومن امپاورمنٹ کی بہت زیادہ حق میں ہے, اور عمران خان صاحب خود جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کے حق میں ہیں, اور ہماری ریپرزنٹیشن ہر جگہ ہے وومنس کی, ایون لنڈن میں, یو کے میں, باقی دنیا میں. یہاں پہ بھی آئی ہوئی تھی کافی خواتین, اب میرے ساتھ بھی انہوں نے ٹریول کیا ہے, بہت ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں, بہت ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں, ان کی سسٹم کے اندر ڈیفینیٹلی سے ہے, اور ان کی جو ان پٹ ہے وہ لی جاتی ہے, اور اس کے مطابق بھی فیصلے کیے جاتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی اچھی رائے دے سکتا ہے, کوئی بھی سجیشن دے سکتا ہے, یہ ضروری نہیں کہ میل ہی اس کو دیں. اللہ تعالیٰ نے وزڈم جو ہے وہ ہر کسی کو دی, اس کا استعمال جو ہے وہ کوئی بھی بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں تو آپ یہاں پہ دیکھ لیں, اس گورنمنٹ میں دیکھ لیں خواتین کا رول. اچھا, جب ہم سیاسی طور پر بات کریں تو ایک ہوتی ہے سیاست الیکٹیبلز کی, لیکن وزیر اعظم عمران خان کی سیاست فالوورز کی سیاست بھی ہے, وہ بڑے پاپولر ہیں, جیسے دنیا جانتی ہے. پاکستان میں لوگ شدائی ہیں, جب وہ کال دیتے ہیں ان سے بڑے جتنے انہوں نے جلسے کیے ہیں شاید وہ ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں, ابھی تو تھوڑا ٹائم ہے, ظاہر ہے 5 سال پورے ہونے کو یہ گورنمنٹ کے, نیکسٹ میں آپ کیا دیکھتے ہیں جو انہوں نے الیکٹیبلز کی پالیٹکس کی, کیا عمران خان صاحب کو فیوچر میں اسی طرف جانا چاہیے, یا جو اپنے فالوورز ہیں جو لوگ ان کو چاہتے تھے, جو منشور انہوں نے دیا تھا وہ چاہتے تھے عملی طور پر اس کو نافذ کیا جائے, تو ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں بطور اوورسیز پاکستانی, کیونکہ آپ بڑا گہرا مشاہدہ رکھتے ہیں سیاست پہ؟ دیکھیں میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ یس ہماری مجبوری تھی الیکٹیبل کی سیاست, لیکن ہم اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. 2023 میں ہم اس کو بہتر طریقے سے, فرض کریں اگر ہم نے 50 الیکٹیبلز چنے ہیں نا, تو نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے ہم 25 کو سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے, لیکن کریں گے نہیں انشاءاللہ. مجھے ایسے آف کورس مجھے ایسے لگتا ہے کہ دیکھیں جب ہمارا ایجنڈا عوام تک پہنچے گا, بات تو ہمارے ایجنڈے کی ہے نا, بات تو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی ہے, بات تو لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے کی. جب لوگوں کی زندگیاں اوور آل بہتر ہو جائیں گی تو وہ تو پارٹی کو ووٹ دیں گے نا, وہ تو اس نشان کو ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں امپرومنٹ آئے گی انشاءاللہ. نئے لوگوں کو آزمانا نہیں چاہیے, جو اچھے ورکر ہیں پی ٹی آئی کے ان کو رکھنا چاہیے. ابھی بھی میں ذکر کرنا چاہ رہی ہوں فوزیہ قصوری صاحبہ کا, انہوں نے بڑا کام کیا لیکن وہ یکدم غائب ہو گئی. اچھا, پہلے میں آپ کے پہلے حصے کی طرف آ جاتا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں ہمیں امپروو کرنا چاہیے, جو الیکٹیبلز ہیں ان کو تھوڑا پیچھے رکھ کے اپنے بندوں کو لانا چاہیے. لیکن جو ہمارا 2013 کا تجربہ تھا نا, اب میں ڈائی ہارڈ سپورٹر تو ہوں, ٹھیک ہے, میں دن رات کر سکتا ہوں, لیکن کیا میرے اندر وہ صلاحیتیں ہیں, کیا میرے اندر وہ لوکل کنیکشنز ہیں, کیا میں اتنے ووٹ لے سکتا ہوں کہ میں جیتوں؟ یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. ٹھیک ہے, ولید اقبال کے ساتھ ہماری ساؤتھ ہال میں میٹنگ ہوئی تو ہم یہ ساری باتیں کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ آپ ساری جو باتیں کر رہے ہیں یہ ساری جذباتی باتیں ہیں. جو ہمیں 32 یا 28 سیٹیں ملی تھی نا وہ ساری الیکٹیبلز نے جیتی تھی. ہم جو ولید اقبال نے اپنے سمیت کہا کہ ہم جو ڈائی ہارڈ خان کے سپورٹر تھے وہ ایک بھی سیٹ اس کو نہیں دے سکے تھے. تو یہ ایشوز ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہمارا ایجنڈا امپلیمنٹ ہو جائے گا, لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا, تو وہ پارٹی کے ٹکٹس کو دیکھیں گے, پارٹی کے نشان کو دیکھیں گے, عمران خان کو دیکھیں گے, تو اس کے اندر آ کے پھر ہم نیچے کسی بھی بندے کو کھڑا کر دینا تو ووٹ اسی کو پڑے گا. تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ ہم امپروو کریں گے انشاءاللہ, ہم نئے بندوں کو ٹکٹ دیں گے, ہم اپنے ڈائی ہارڈ سپورٹر کو ٹکٹ دیں گے, ڈیپینڈنگ آن کہ ان کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں, کیا وہ ان کے اپنے ووٹس ہیں, کیا وہ ان کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں. اب ایک بندہ ہے اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک
سب کچھ ہے, وہ سپورٹ کر رہا ہے, کیا وہ الیکشن جیت سکتا ہے؟ ہمیں تو سیٹ جیتنی ہے نا. تو اگر وہ اس میں یہ صلاحیت ہے اور پارٹی جو ہے اس کا ایک ایجنڈا امپلیمنٹ ہو گیا, لوگ اس کے آگے ہیں, تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ کیوں نہیں. تو آپ لیڈرشپ اور ویژن کی بات کر رہے ہیں, ویژن اور لیڈرشپ کا اگر میں حوالہ دوں تو ایک بہت بڑا چیلنج تھا اسلاموفوبیا, اسلام سے ڈرنا, اسلام کا خطرہ, نفسیاتی طور پر فوبیا. آپ اس اصطلاح سے بخوبی آگاہ بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم پاکستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنی سپیچ میں بارہا جتنے فورمز پر, جتنے انٹلیکچوئلز پر, مذہبی اسکالر سے ان کو بات کرنے کا جو موقع ملا, جو انہوں نے اپنے نوجوانوں سے بات کرتے ہوئے اس کی سیریز بھی انہوں نے ایک علماء کرام کے ساتھ کی, کیا سمجھتے ہیں اسلاموفوبیا کیا ایک آج ایک فتح ہے پاکستان کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, کہ 15 مارچ کو ہر سال اسلاموفوبیا کا عالمی دن منانے کی جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے UN میں؟ یہ ایک شکر الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی فتح ہے. اس کو اس طرح پروجیکشن نہیں مل رہی, اسلامک دنیا میں شاید مل رہی ہے لیکن یہاں نہیں مل رہی. آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ ایز اے پاکستانی گورنمنٹ نے یہ کیا اچیو کیا ہے. دیکھیں ہوا کیا کہ یہ چیزیں تو برسوں سے ایگزسٹ کر رہی ہیں نا. یہ تو شروع سے جو اسلام مخالف قوتیں ہیں وہ کوئی ہمیں اچھا تو بنا کے نہیں پیش کریں گی نا, وہ تو یہی بتائیں گی کہ اس میں یہ خامی ہے, اس میں یہ خامی ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جی یہ کہاں سے اس نے جو زور پکڑا, وہ 9/11 کے بعد تھا, ٹھیک ہے. ہماری بدقسمتی کیا تھی کہ ہم نے جو مخالف قوتیں تھیں ان کو یہ چانس ملا کہ وہ ہمارے اسلام کی جو پکچر ہے وہ نیگیٹو میں اس کو جو ہے نا پروموٹ کریں. انہوں نے زبردست طریقے سے اس کو کیپچر کیا اور پوری دنیا میں دہشت گردی کے جو تھی نا اس کو اسلام سے جوڑ دیا. حالانکہ یہ آپ کو بھی پتا ہے, پوری دنیا کو پتا ہے کہ کوئی بھی مذہب ہے نا وہ دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرتا. بالکل ایسے اس کے اندر ہر مذہب کے اندر 5-10% ایسے لوگ ہوں گے جو ایکسٹریم اپنے ویوز رکھتے ہیں. آپ ان 5-10% کی رائے کو پوری مسلم امت دنیا کی رائے کے ساتھ نہیں ملا سکتے, ٹھیک ہے. ہم سب پرامن ہیں, اسلام ایک پرامن مذہب ہے. اسلام نے ہمیشہ امن کو پروموٹ کیا, پیس کو پروموٹ کیا, ٹھیک ہے. ہوا کیا کہ وہ جو پروپیگنڈا وار تھی نا وہ جیت گئے. وہ اس لیے جیت گئے کہ کاؤنٹر نیریٹو نہیں تھا مسلم دنیا کے اندر. مسلم دنیا کے اندر ہمارا کوئی ایسا چینل نہیں تھا, ہمارا کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو ان کو بتا سکے کہ یہ ایسے نہیں ہے, یہ ویسے ہے, اسلام کی یہ پکچر ہے, آپ اس کو غلط طریقے سے جوڑ رہے ہیں. سب لوگ ڈر گئے, ٹھیک ہے. ہمارے لیڈر ڈر گئے, وہ اس طرح کھڑے نہیں ہوئے, انہوں نے اس کا کاؤنٹر نہیں کیا کہ یار ٹھیک ہے ایک واقعہ ہوا ہے, چند لوگوں نے کیا ہے, لیکن وہ پوری مسلم امت کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, وہ 2-3% کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہاں سے ہم نے مار کھائی اور ان کو چانس مل گیا اور انہیں اب دیکھیں. اچھا, یہ جو شدت پسندی کی نمائندگی ہے نا دنیا بھر میں ہمیں نظر آئی. آپ نیوزی لینڈ کے واقعے کو دیکھ لیجئے, اور اس طرح کے بے شمار مختلف ممالک میں واقعات ہوئے. کچھ لوگوں نے نمازیوں پہ فائرنگ کر دی, کچھ لوگوں نے مندر پہ اٹیک کر دیا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اور پھر منفی طور پر یہ اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی کہیں مسلمان تو نہیں, لیکن ایسا نہیں تھا. جب جتنی بھی تحقیقات ہوئی, باقی چیزیں ہوئیں, شدت پسندی, عسکریت پسندی, اس کی تو بہت ساری ملٹیپل وجوہات ہیں, اس کے بہت سارے عوامل ہیں. کہیں بے روزگاری ہے, کہیں تعلیم کا نہ ہونا, نفسیاتی مسائل ہیں, سماجی ناانصافی سمیت بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. وہاں لندن میں رہتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ اسلاموفوبیا کا ایک ایلیمنٹ تھا, بینگ مسلم, آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پر جو دیگر ممالک میں بسنے والے مسلمان ہیں, یہ ایک دن تو منایا جائے گا, قرارداد منظور ہوئی ہے اور بڑا موقف جو ہے امت مسلمہ کا, اور خاص طور پر عمران خان نے اس کو لیڈ کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی کہہ رہی ہوں مسلمان جو تھے, کیا مسلمان ڈیفینسو تو نہیں تھے اسلاموفوبیا کے حوالے سے؟ کیونکہ اسلام تو واحد مذہب ہے جو کہ درختوں کا بھی احترام کی بات کرتا ہے, جو جنگوں میں عورتوں اور بچوں کے جو حقوق ہیں ان کی پاسداری کی بات کرتا ہے. تو کیا انڈیویجولز جو وہاں پر رہنے والے دیگر ممالک میں مسلمان ہیں, لیڈرشپ کا تو رول ہوتا ہے کہ وہ عالمی فورمز پر, عالمی قوانین میں اپنا رول پلے کریں, تو جو انڈیویجولز کا کردار ہے آپ ان کو کیا پیغام دیں گے, ان سے کیا کہیں گے کہ اسلاموفوبیا کے لیے ڈیفینسو ہونے کی بجائے بلکہ اسلام کی جو حقیقی روح ہے اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے ہوئے کس طرح سے وہ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ اسلام کی تہذیب سے کسی شدت پسندی کی وجہ سے, خطرے کی وجہ سے ڈر کے کسی بھی مذہب کو لیبل کر دینا جائز نہیں ہے, بلکہ حقیقی طور پر تو ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں, یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں اب اگر میں اینڈ سے شروع کریں آپ کے سوال کا, تو وہ ہے کہ انڈیویجولز جو ہے نا وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, وہ بہت اچھے طریقے سے اپنا مقدمہ لڑتے ہیں, وہ جیسے میں باتیں کر رہا ہوں ویسے بھی وہ بھی بات کرتے ہیں. مسئلہ آ جاتا ہے لیڈرشپ کا,
ٹھیک. جن کی آواز ہے, جن کی سے ہے. میں بول رہا ہوں نا, کتنے بندے سن رہے ہوں گے؟ 10 بندے روم میں بیٹھے ہوں گے, وہ سن رہے ہوں گے, 50 سن رہے ہوں گے. لیکن جب امہ کا لیڈر بولتا ہے تو دنیا اس کو سنتی ہے. اب امہ کا لیڈر اس کو ایشو اٹھاتا ہی نہیں, اٹھایا ہی نہیں اس نے, تو عام عوام کو کیسے پتہ چلے گا؟ ان کے جو لوگ ہیں, دنیا کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی اسلام کا شدت پسندی کے ساتھ, دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ یار بندہ کہتا ہے کیوں نہ ہم اس پہ اپنی جان قربان کریں. یار اس بندے نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے پہلی دفعہ ناموس رسالت پہ اس نے بات کی, اس نے اسلاموفوبیا کے اوپر بات کی, بات سنی گئی, فورن آفس نے, دوسرے لوگوں نے کام کیا, ایک قرارداد اقوام متحدہ میں پیش کی گئی, اور ایک میجر سٹیپ ہوا ہے. ہمیں بہت فخر کے ساتھ کہ یار ایک اقوام متحدہ نے اس بات کو ریکگنائز کیا ہے کہ یہ ایشو ہے. پہلے تو میں اور آپ باتیں کر رہے تھے نا, ایشو ہے. اب ایک ورلڈ فورم پہ اس کو تسلیم کیا گیا. یہ ورلڈ فورم پوری دنیا میں ایک لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں, لوگ اس کو پڑھیں گے, ایک عام آدمی پڑھے گا, وہ کہے گا ہاں یہ ایشو ہے. پہلے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتے ہیں, وہ پڑھیں گے اچھا اسلاموفوبیا کیا ہے. پہلے وہ سوچتے ہوں گے یار اسلام خالی دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یار, ہم یہ تو وکٹم ہے, یہ تو مسلمان تو اس کے وکٹم ہیں. دیکھیں نا, آپ 100 میں سے اگر 50 بندے اس کو پڑھتے ہیں اور 25 بندے اس کو اپنے اندر یہ ڈال لیتے ہیں کہ یار یہ مسلمان تو وکٹم ہے اس چیز کے, اور 2-3% تو ہر معاشرے میں, ہر مذہب میں, ہر سوسائٹی میں موجود ہے, تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور آئندہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں, مہینوں میں اس کو مزید اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے گا, اور ایک ٹیکل کیا جائے گا اس ایشو کو, تاکہ جو نیچے لوگ ہیں, جو عام آدمی ہے, جو نان مسلم ہے, وہ اس کو سمجھ سکے کہ یار یہ جو سڑک پہ چلنے والی عورتیں ہیں یا یہ جو لوگ ہیں, ان کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ عام مسلمان ہیں, یہ آپ ہی کی طرح کے لوگ ہیں, ان کا فیٹ ڈفرنٹ ہے, اور یہ ان کی عزت ہونی چاہیے, ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, اور وہ پھر وہ کرتے بھی ہیں. جب آپ ان کو سمجھائیں گے نا تو لوگ تو سمجھ جاتے ہیں. ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے نا. ایجوکیٹ کون کرے گا؟ اسلام مخالف قوتیں تو نہیں ایجوکیٹ کی. ایجوکیشن تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ بھئی ہمارا مذہب یہ ہے, جو ہوا نہیں لیکن انشاءاللہ اب یہ ہونا شروع ہو گیا ہے. انڈیویجول لیول پہ تو ہو رہا تھا, لیکن اب کلیکٹیولی ایک پوری مسلم امہ اب جیسے یہ کانفرنس ہو رہی ہے, یہ ایک اپنا لائے عمل دیں گے, ہماری ایک آواز بنے گی کہ بھئی آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی. آپ نے ناموس رسالت کے اوپر جو ہماری پروفٹ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت سینسٹیو ایشو ہے. یہ آپ کے لیے کوئی ایسے مذاق نہیں ہے, یہ جو کہتے ہیں نا کہ اظہار رائے کی آزادی ہے, یہ وہ نہیں ہے. ہماری زندگیوں میں, ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کا فیتھ ہے. فیتھ کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا, وہ فیتھ کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہے. اور سیم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عشق کے ساتھ جو ہے نا, اس کا ایسا ہی معاملہ ہے, وہ ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. آپ اگر اس کو کہیں گے ایسے نہیں ہے, ان کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے, اور یہ پہلا سٹیپ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیے آنے والے دنوں میں جو نان مسلم ہے یہ بہتری آئے گی ان چیزوں میں. وہ اس کو سمجھیں گے کہ یار یہ ہمارے لیے جو ہے نا ایسے بات کرنے کا یا اظہار رائے کی جو آزادی ہے, یہ وہ نہیں ہے, یہ ان کا بہت سینسٹیو ایشو ہے, اور ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. وہ اس کو رسپیکٹ دیں گے مزید اس کو, اور بہتری لائیں گے. عمران ذوالفقار, جیسے آپ بات کریں کہ اظہار آزادی رائے, ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ آزادی رائے کے نام پر کیا آپ کسی کے مذہب کو چھیڑ سکتے ہیں, کسی کی دل آزاری کر سکتے ہیں, چاہے وہ رنگ کی بنیاد پر ہو, نسل کی, جنس کی بنیاد پر, جتنی بھی ڈسکریمنیشنز ہیں, کوئی بھی مذہب اس کو الاؤ نہیں کرتا. لیکن یہ آزادی رائے کے نام پر جو مذہب کی لوگوں کی دل آزاری کرنا, اور پھر اسلاموفوبیا کا اتنا بڑا ایک ایلیمنٹ تھا, پھر یہ جو ساری ہم گفتگو کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایک صرف آزادی کی جو آپ کی رائے ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے تھرو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کسی کی بھی دل آزاری کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ فریڈم آف سپیچ, ٹھیک ہے, اس کی لمیٹیشن ہونی چاہیے. اصل میں ہم اپنے آپ کو اس طرح ریپرزینٹ نہیں کر سکے کہ ہمارا فیتھ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ انشاءاللہ جب اب یہ دن منایا جا رہا ہے, ریکگنائزیشن ہوئی ہے ہماری, تو اب ہماری لوگوں کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ کہ جو مسلمان ہے اس کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ اس کا ایمان ہے. اس کی جان سے بھی زیادہ اگر کوئی امپورٹنٹ چیز ہے نا تو وہ اس کا فیتھ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر کوئی بات نہیں سننا چاہتا. جب ہم ان کو ایجوکیٹ کریں گے تو وہ سویلائز سوسائٹی ہیں, مہذب ہیں, وہ آپ کی بات کو آپ ان کو سنائیں گے نا تو وہ سنیں گے. اب 100% لوگ تو کنوینس نہیں ہوتے, لیکن اگر آپ 60% لوگوں کو بھی یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ بھائی یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے, اس کے اوپر آپ کی رسپیکٹ بہت ضروری ہے, تو وہ یقیناً کریں گے.
ابھی تک تو ایسا ہوا نہیں نا. دیکھیں ورلڈ فورم میں کہاں پہ ہماری ریپرزنٹیشن ہوئی ہے کہ یار آپ نے ناموس رسالت, ہم نے تو ہنگامے کیے ہیں, پروٹیسٹ کیا ہے, ہم نے لابی تو نہیں کی نا. آپ کو کیا لگتا ہے جو دیگر لیڈرز تھے انہوں نے کبھی سوچا کیوں نہیں؟ کیونکہ جو مذہب کا احترام ہے, تمام تر مذاہب کا احترام ہم سب پر واجب ہے. UN بھی کہتا ہے انسانی حقوق, عالمی قوانین, کسی بھی ملک کے قوانین, تمام تر وہاں پر جو بسنے والے لوگ ہیں ان کے مذہب کا احترام ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ایک خیال نہیں آیا اس بات کا جس کو وزیر اعظم عمران خان نے لیڈ کیا, اور اسلامو فوبیا پر بہت بڑی فتح ہے کہ 15 مارچ کو پوری دنیا میں اس کے خاتمے کے حوالے سے اور اسلام کتنا پیسفل مذہب ہے اس کے فروغ کے حوالے سے دن منایا جائے گا؟ دیکھیں میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اوبیسلی ہم اسٹڈی بھی کرتے ہیں, ساری چیزیں دیکھتے ہیں. مسلم جو لیڈرشپ تھی نا ان کے اندر جو لوگ اوپر تھے ان کے اندر اس طرح کی کوالٹیز نہیں تھی, یا ان کے اندر وہ کریج نہیں تھی, وہ ڈرتے تھے. شاید ان کے پرابلی بزنسز وہاں پہ ویسٹ میں ہوں, یا ہو سکتا ہے ان کے کوئی پیسے وہاں پڑے ہوں, یا ان کے کوئی اور مفادات ہوں, یا مطلب مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کے اندر وہ ایمان کی اتنی طاقت نہیں تھی, وہ اس طرح کا ان کا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ حوصلہ نہیں تھا کہ یار دیکھیں آپ اپنے مذہب کو ریپرزینٹ کریں صحیح طریقے سے, آپ ان کی صحیح پکچر. تو میں تو ان کو ایسے دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر جو لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں نا وہ مسلم امہ کے جو وہ کمی تھی ان میں. اب یہ جو عمران خان صاحب ہیں آپ ان کو دیکھیں, بندے کا دیکھیں وہ بات کرتے ہیں, وہ کس انداز سے بات کرتے ہیں, کوئی خوف نہیں ہے جیسے ایک مسلمان کو ہونا چاہیے, جیسے ہمارے اندر جو ہمیں اپنا دین بتاتا ہے کہ آپ کا جب آپ لا الہ پڑھتے ہیں تو خوف آپ کے اندر سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کوئی خوف نہیں ہے, کوئی لالچ نہیں, کوئی کچھ, کوئی مفاد نہیں ہے. کیا ہے کہ یار میں اسلام کی ایک حقیقی جو چہرہ ہے وہ پیش کروں دنیا کے سامنے. یہاں پہ لوگوں کو دنیا میں غلط فہمی ہو گئی ہے, تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو یہ توفیق نہیں دی. شاید پہلے اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی, یہ شہادت اس کے حصے میں آئی, ان کے حصے میں آئی کہ یار میں ریپرزینٹ کر سکوں دنیا میں کہ اسلام کا اصل چہرہ یہ ہے. تو یہ میں تو اس کو دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ طرف سے کہ شہادت ان کو نصیب ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ اتنے سالوں کے بعد یہ دنیا میں ورلڈ فورم کے اوپر لوگوں کو بتایا کہ اسلام کا اصل چہرہ یہ ہے, اسلام امن پسند ہے. تو عمران ذوالفقار, اگر جو آپ بیٹھے ہیں کسی اور ملک میں, آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام فوبیا کے خاتمے کے لیے, اس کی جو اسلام رواداری کا مذہب ہے اس کے فروغ کے لیے جو وزیر اعظم پاکستان نے ایفرٹس کی ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور وہ مزید اس میں اضافہ ہی کرنا چاہتے ہیں, بینگ انڈیویجول اسلام کی جو تہذیب ہے اس کا جو ڈر ہے لوگوں کے دلوں میں, شاید اسلام کے پھیلاؤ کا ہے, مذہب اسلام تیزی سے پھیلتا ہوا ایک دین ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ بطور مسلمان آپ کیا کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے آپ اپنی عملی زندگی سے, اپنے رہنما اصولوں سے کس طرح سے جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں, تاکہ یہ جو اسلامو فوبیا کے حوالے سے وزیر اعظم کی ایفرٹس ہیں, آپ کس طرح سے اس کا حصہ بن سکتے ہیں کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں, جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے آپ کا جو کردار ہے وہ بھی ایک حصہ بن جائے وزیر اعظم کے انیشیٹو میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو کردار ہے آپ کا, آپ کی ریپرزنٹیشن ہے, آپ کیسے ایسے مسلمان اپنے آپ کو کیسے ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہاں پہ, یہ مین ہے. جب آپ پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں نا اور اس کو پورے طریقے سے عملی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جو تعلقات ہیں, جو سوسائٹی کے اندر آپ رہتے ہیں, ملٹی کلچر سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں, آپ کا بیہیویئر ان کو جو ہے نا وہ امپریس کرے گا, متاثر کرے گا. اب آپ دیکھیں کہ مجھے تو آج تک کوئی ایسا شدت پسند میرے سامنے میری نظر سے نہیں گزرا جس کے اسلام کے اندر اتنے سخت ویوز ہوں. ہم سارے وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں, ہم سارے عبادات کرتے ہیں, ہم سارے اپنی عملی زندگی میں اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک مکمل ضابطہ حیات کے تحت اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے وہ پورا ایک نظام حیات ہے نا, اس میں ڈیفائن ہوا ہے, اس میں بتایا گیا ہے. اگر آپ ان کو اس طریقے سے بتائیں گے, اپنا بیہیویئر شو کریں گے, تو کیا ہو جائے کہ وہ آپ سے امپریس نہیں ہوں گے. کیوں پھیل رہا ہے اسلام اتنی تیزی سے؟ کردار سے, تلوار سے تو نہیں پھیل رہا نا, کردار سے پھیل رہا ہے. جیسا آپ نے بھی کہا, اس کی سب سے مین وجہ کیا ہے کہ وہ جو ریپرزنٹیشن ہے نا, جو لوکل لیول پہ, عالمی لیول کی تو میں بات نہیں کر رہا کہ ہم اس طریقے سے اس کو ریپرزینٹ نہیں کر سکے, لیکن لوکل لیول پہ لوگ پریکٹیکلی جب ان کو لوگ دوسرے نان جو مذاہب کے لوگ ہیں, نان اسلام لوگ ہیں, جو مذاہب کے لوگ ہیں, وہ جب اس کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی ڈفرنٹ پکچر ہے, یہ وہ نہیں ہے جو ہمیں میڈیا میں بتایا جا رہا ہے, جو بیانیہ دیا جا رہا ہے. یار اس کے بندے کا تو اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ تو ہمارے سے بھی زبردست ہے, ٹھیک ہے. یہ اپنے لین دین کے معاملات میں, اپنے ٹائمنگ میں اور بہت ساری چیزیں ہیں.
اپنے جو ان کے ساتھ بات چیت ہے, جو رویہ ہے, جو عمل ہے آپ کا, وہ ان کو امپریس کرتا ہے. تو اس لحاظ سے تو آپ لوکل لیول پہ تو ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, ہم تو فخر کے ساتھ جاتے ہیں, ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یار ہمارے تو کوئی ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے کہ ہم کسی دہشت گردی کو پروموٹ کریں گے یا ہم یہ کریں گے یا ہم ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. ہم ان کے بارے میں بہت اچھے خیالات رکھتے ہیں کہ ہم سب کو برابر کے حقوق ہیں. ہم ہر مذہب کو اپنی آزادی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو مذہب کی آزادی ہونی چاہیے, اور ہم سب جو ہیں ان کے اندر رہ کے, اپنے مذہب کی ڈیفائن کے اندر رہ کے اپنی زندگیاں گزاریں. بالکل ٹھیک ہے. کردار سازی کی آپ نے بات کی ہے, عمل کی بات کی ہے, ایمانداری کی بات کی ہے, ناپ تول میں جو کہہ لے ہیرا پھیری نہ کرنے کی بات کی ہے. یہ وہ رہنما اصول ہیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے, اور اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے اس کی اسلام کے جو صحیح حقیقی رہنما اصول ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کے حوالے سے تمام تر مسلمان اگر ان چیزوں کو شامل کریں تو چاہے وہ کسی بھی ملک میں مقیم ہوں, پاکستان میں رہتے ہوں, دیگر ممالک میں بستے ہوں, تو اسلاموفوبیا کے لیے وہ اپنا ایک بہت اہم کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. عمران ذوالفقار, کیا پیغام دیں گے ریڈیو پاکستان کے توسط سے؟ پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے, بہت دور تک آپ کی آواز جا رہی ہے, لوگوں سے مخاطب ہو کر بطور اوورسیز پاکستانی آپ کیا کہیں گے, کیا حکومت سے کیا کہیں گے؟ وزیر اعظم عمران خان سے مخاطب ہو کے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے آپ کے لیے. بہت شکریہ. میں اپنے پاکستانی عوام سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں, یہ جو بندہ ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے. مسائل ہیں, سارا کچھ ہے, آپ یہ یقین رکھیں کہ یہ بندہ دن رات اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اس کا کہ کسی طریقے سے میرے عوام جو اتنے سالوں سے ایک قسم و پرسی کی زندگی گزارے, پورشن میں بات کروں جو میجورٹی میں, ٹھیک ہے, وہ قسم و پرسی کی زندگی گزارے, ان کے پاس بنیادی حقوق نہیں ہے, یہ آپ کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے. یہ بندہ, اس کو کوئی لالچ نہیں ہے کہ میں کوئی بلڈنگز بنا لوں گا. اس کا ایک ہی ہے کہ جب میں اپنے اللہ کے سامنے جاؤں تو میں یہ فخر سے کہہ سکوں کہ میں نے اپنے عوام کے لیے میں نے کوشش کی تھی ان کی زندگیاں بدلنے کی, اور میں نے انسانیت کے لیے بھی کوششیں کی تھی. تو آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں, تھوڑا سا صبر رکھیں. یہ جو پرسیپشن ایک بنائی جا رہی ہے اس کی تھوڑا سا غور کریں آپ کہ اس کو کیا لالچ ہے کہ یہ پچھلے کتنے سالوں سے 3-4 سالوں سے یا 25 سالوں سے سیاست میں آ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دے دیا تھا. اس کو کیا لالچ ہے؟ اس کو کوئی لالچ نہیں ہے. یہ چاہتا ہے, گلوری چاہتا ہے کہ لوگ اس کو یاد رکھیں کہ کوئی ایسا مرد کلندر آیا تھا جس نے ہماری حالت بدلنے کی کوشش کی تھی. میں ایز اے اوورسیز یا میں جن ملکوں میں رہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں, ہمارے ساری بنیادی حقوق وہاں پہ پورے ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی, میجورٹی جو ہے, آپ کو بنیادی حقوق ملیں. پورے پاکستان کے جو 22 کروڑ لوگ ہیں ان کو بنیادی حقوق ملیں. اس کے بعد آپ کی اپنی صلاحیتیں ہیں کہ آپ اس کو کہاں تک جاتے ہیں زندگی میں, کتنا جو ہے وہ جو کیا جیسے کہتے ہیں فلورش کرتے ہیں, یہ آپ کے اوپر ہے. لیکن بنیادی حقوق آپ کو ملنے چاہیے جو آپ کو مل نہیں رہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ جب آپ کو بنیادی حقوق ملیں گے تو آپ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. ہماری جو قوم ہے یہ بہت ذہین قوم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے لوگوں کے اندر بہت پوٹینشل ہے, یہ ذہین ترین لوگ ہیں, لیکن صرف کیا کہ ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملی. اب آپ تھوڑا سا صبر کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اندر مزید جو ہمت اور طاقت دے, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, اور یہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے حقوق دلا کے رہے گا. اس کا مشن ہی یہی ہے, اور کوئی مشن ہی نہیں ہے. اللہ زندگی میں اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا ہے. اس کا ایک ہی مشن ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی کو کیسے بہتر کرے. تو آپ لوگ اس کے ساتھ جو ہے نا تعاون جاری رکھیں, اس کے ساتھ سٹک رہیں, ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں, اور انشاءاللہ میرا تو بہت پکا ایمان ہے, اور ان کا بھی بہت, پی ایم صاحب کا بھی بہت پکا ایمان کہ انشاءاللہ ایک دن جو ہے نا آپ سب لوگوں کی زندگیاں بدلیں گی اور آپ بہتر زندگی گزاریں گے اس پاکستان کے اندر. اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ سب کی زندگیوں میں بہتری آئے گی, اور جس طرح سے عمران ذوالفقار کی کمٹمنٹ ہے, ان کی امیدیں ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا جو ویژن ہے وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے ہے بلکہ شاید امت کے لیے بھی ہے, اور یہ دعا گو بھی ہیں, اور پاکستانیوں سے بھی انہوں نے یہی اپیل کی ہے کہ آپ اس منشور کے ساتھ رہیں. اور وہی بات ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, آپ نے ویژن کے ساتھ رہنا ہے. شاید عملی طور پر بہت سارے ایسے اقدامات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو کہ پاکستان کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ثابت ہوں گے. اسی کے ساتھ فوزیہ کلثوم رانا کو پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. ہماری آواز آپ کی سماعتوں تک اسٹوڈیو انجینئر پہنچا رہے تھے محمد فرحات اور فرحان علی. اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے رانا غلام مصطفیٰ, جبکہ ایگزیکٹو پروڈیوسر عبدالرؤف خان. فوزیہ کلثوم رانا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.